السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا معلم صفدر امین دی رائل اسکول آف سائنس کی جانب سے آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کی انگلش یونٹ نمبر 6 ٹیلی ویژن ورسز نیوز پیپر۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پیراگراف نمبر 1 سے لے کے پیراگراف نمبر 3 کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم پیراگراف نمبر 4، 5 اینڈ 6 اور یونٹ اپنا ختم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کرتے ہیں پیراگراف نمبر 4 سے کہ ٹیلی ویژن برنگز لیزینس ان اس، ٹی وی نے ہمارے اندر سستی پیدا کر دی ہے یا ٹیلی ویژن سستی پیدا کرتا ہے۔ وی کین ویو دی نیوز ود اے لٹل اور نو ایفرٹ، ہم بغیر کسی کوشش کے یا بالکل ہی بغیر کسی کوشش کے کیا کر سکتے ہیں؟ ویو دی نیوز، ہم خبروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اٹ از پریکٹیکلی اے فارم آف انٹرٹینمنٹ، یہ بھی عملی طور پر تفریح کی ایک قسم ہے۔ if we have the leisure time، اگر ہمارے پاس وقت زیادہ ہے یعنی فری ہے تو we can view the television news any time of the day and night، تو ہم دن یا رات کے کسی بھی حصے میں خبروں کو دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ it broadcasts the news as it is happening، ٹی وی اسی وقت خبروں کو شائع کرتا ہے جب وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ much mastery of language is not necessary for the person who prefer to view the news on television، وہ شخص جو ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنے کو ترجیح دیتا ہو اس کے لیے کسی خاص زبان کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایوری تھنگ از ویژول اینڈ آڈیٹری، ہر چیز تو دکھائی دینے والی اینڈ آڈیٹری اور سنائی دینے والی ہے۔ تو جب ہر چیز دکھائی دے رہی ہے اور سنائی دے رہی ہے تو کہ اس شخص کے لیے جو ٹی وی پر خبریں دیکھتا ہے اس کے لیے کسی زبان کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اے پرسن ود اے بیسک نالج آف دی براڈ کاسٹ لینگویج، وہ شخص جسے نشریات کی زبان کا ابتدائی علم ہوگا یعنی بالکل تھوڑا علم ہوگا، ول بی ایبل ٹو ویو اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ، وہ ان خبروں کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوگا۔ ان کمپیریزن، جبکہ اس کے برعکس دا ریڈر آف اے نیوز پیپر، اخبار پڑھنے والا needs to be proficient in the language in order to understand it better، اس کا کسی زبان میں ماہر ہونا ضروری ہے تب جا کر وہ ان خبروں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے گا۔ ہم روزمرہ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اسکول میں کبھی نہیں گئے، پڑھا ہی نہیں انہوں نے، جب ہم اردو میں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ بول اگرچہ وہ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، لیکن اردو کو وہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی چونکہ ایک آڈیٹری چیز ہے اور ویژول ہے، آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، تو اس کی جو براڈ کاسٹ ہوگی وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن اخبار پڑھنے کے لیے تو آپ کو اس زبان کا ماہر ہونا ضروری ہے جس زبان میں وہ اخبار ہے۔ جی پیراگراف نمبر 5، although television can give us the most updated news and visual، اگرچہ ٹی وی نے ہمیں بہت سی جو جدید خبریں اور ویڈیوز دکھاتا ہے، لیکن نیوز پیپر کین گیو اس مور ان ڈیپتھ کوریج، لیکن اخبار زیادہ تفصیل بیان کرتا ہے۔ ایڈیٹوریلز اینڈ کالمز، رائٹرز کین گیو اس دیئر ایکسپرٹ ویوز اینڈ انالیسز، کیونکہ اداریے اور کالمز کے ذریعے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اپنی رائے وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ that we can digest slowly as we read them، جن کو ہم آہستہ آہستہ سمجھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ many people also option to read more than one newspaper a day، ہر بندے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک دن میں ایک سے زیادہ اخبار بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایسا اس نے کیوں کرنا ہے؟ so as to get different viewpoints of the story and to check its validity، ایسا کرنے سے اسے کہانی کے مختلف پہلوؤں کا پتہ چل جائے گا اور وہ کہانی کی حقیقت کو جان لے گا۔ ریڈرز کین آلسو گیو فیڈ بیک ٹو آرٹیکل بائی رائٹنگ ٹو دی فورم پیج، اخبار پڑھنے والوں کو ایک سہولت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں فورم پیج کے ذریعے سے۔ ویورز آف ٹیلی ویژن نیوز ڈو ناٹ ہیو دس لگژری، ٹی وی دیکھنے والوں کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے، کیونکہ ایز دا نیوز فلائز ٹو فاسٹ فار اینی فیڈ بیک ٹو بی ریلیونٹ، خبریں بہت تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں جن پر کوئی بھی متعلقہ رائے نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمپیئر کر رہے ہیں، جیسا کہ سبق کے شروع میں بتایا تھا کہ ٹیلی ویژن اور نیوز پیپر دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے کہ ان میں سے جو مور کنوینئنٹ میڈیم ہے وہ کون سا ہے۔ تو آپ نے ٹی وی کی بھی صفات دیکھی اور اخبار کی بھی دیکھی ہیں۔ اب اینڈ پہ کنکلوژن کر رہا ہے کہ ایچ میڈیم ہیز اسٹرینتھس دیٹ دی ادر ڈز ناٹ،
ہر ایک جو ذریعہ ہے اس کی ایک اپنی خوبیاں ہیں، اس کے اپنے طاقت ہے اس کی جو دوسرے کے پاس نہیں ہے. ایچ میکس یوز آف اسٹرانگ پوائنٹس دیٹ دا ادر لیکس. ہر کسی کے اپنے مضبوط دلائل ہیں جن سے دوسرا خالی ہے. ٹیلی ویژن نیوز از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ. ٹیلی ویژن کی جو خبریں ہیں ان کی مثال فاسٹ فوڈ کی طرح ہے کہ ویئر ایز ریڈنگ نیوز پیپر از لائک ہیونگ اے 10 کورس ڈنر. جبکہ اخبار پڑھنے والے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ رات کے وقت کھانے میں 10 مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوں اور وہ جو چیز کھانا چاہے وہ اسے اٹھا کے کھا سکتا ہے. یعنی اخبار میں سے جو کچھ پڑھنا چاہے، وہ انٹرٹینمنٹ کو پڑھنا چاہے، وہ کرکٹ نیوز پڑھنا چاہے، وہ سپورٹس نیوز پڑھنا چاہے، وہ ایڈیٹوریلز پڑھنا چاہے، وہ پولیٹیکل نیوز پڑھنا چاہتا ہو، جو اس کی چوائس ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ان کو پڑھ سکتا ہے. اور is like having a 10 course dinner. The ideal seems، اصل بات یہ ہے کہ to be یعنی مناسب یہ لگتا ہے کہ if one has the time، اگر کسی کے پاس وقت ہو to both، کہ وہ دونوں کام کرے. read the news، وہ اخبار بھی پڑھ لے and watch it on television، اور اسے بعد میں ٹی وی پر بھی دیکھ لے. لیکن یہ تب ہے اگر کسی کے پاس اتنا وقت ہو. جی تو ہمارا آج کا یونٹ نمبر 6 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب، یعنی پیراگراف ٹرانسلیٹ انٹو انگلش. گزشتہ لیکچر میں ہم نے پیراگراف نمبر پیراگراف نمبر 5 اور 6 پڑھا تھا. آج ہم پیراگراف نمبر 8 اور 9 جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے. خلاصے کے اعتبار سے پیراگراف نمبر 8 اور 9 میرے پاس صفحہ نمبر 65 ہے. جی، والدین کی عزت کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے. It is our moral duty to respect parents. پیراگراف نمبر 9، ایک دفعہ 2 دوست سفر پر روانہ ہوئے. Once 2 friends set off a journey. ایک دفعہ 2 دوست سفر پر روانہ ہوئے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.